بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ادغام متقاربین کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم ادغام متجانسین کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادغام متجانسین کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں مدغم ہونا، مل جانا۔ متجانسین کہتے ہیں ملتے جلتے حروف، ہم آواز حروف کا ایک دوسرے میں مدغم ہونا، ایک جیسے حروف کا ایک دوسرے کے اندر مل جانا، داخل ہو جانا۔ متقاربین کا مطلب تھا ہم مخرج حروف جن کا مخرج ایک ہی ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملتے جلتے حروف کون سے ہیں، جیسے تا اور طا، ذال اور وا، قا اور تا، قاف اور کاف۔ یہ حروف شکل میں سیم نہیں ہیں لیکن آواز میں سیم ہیں، آواز ایک ہی ہے ان کی، جیسے تا، قا، تا، قا، ذال، وا، ذال، وا، قا، تا، قا، تا، قاف، کاف، قاف، کاف۔ ادغام متقاربین اور ادغام متجانسین میں بہت سارے لوگوں کو فرق سمجھ نہیں آتا اور ان کا سوال ہوتا ہے جب دونوں میں ہم مخرج حروف استعمال ہوتے ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق جو ہے وہ صفات کا ہے۔ متجانسین میں صفت کا فرق ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو دو حروف ہیں تا اور طا، ان کا مخرج تو ایک ہے لیکن ان کی صفت الگ الگ ہے۔ تا جو ہے یہ باریک حرف ہے اور طا جو ہے یہ پر حرف ہے۔ اسی طرح ذال جو ہے یہ باریک حرف ہے اور ظا جو ہے یہ پر حرف ہے۔ تا، قا، ذال، وا۔ قاف اور کاف میں قاف پر حرف ہے اور کاف باریک حرف ہے۔ اب چلتے ہیں ادغام متجانسین کے قاعدے کی طرف۔ ادغام متجانسین کا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ وہاں ہوتا ہے جہاں کسی لفظ میں ایک حرف ساکن ہو اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو، اور جب اس کا تلفظ کیا جائے تو جو پہلا والا حرف ہو وہ بعد والے حرف میں مدغم ہو، یعنی پہلے والے حرف کی آواز نہ نکلے، بعد والے تشدید والے حرف کی آواز نکلے۔ جب ہم اس کو ادا کریں تو ایسا لگنا چاہیے کہ ہم بعد والے حرف کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہے ادغام متجانسین کا قاعدہ۔ اب چلتے ہیں ادغام متجانسین کی مثالوں کی طرف۔ پہلی مثال لیتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 28 میں۔ اب یہاں پر دیکھیں طا اور تا ایک ہی جگہ آ رہے ہیں دونوں، اور یہ متجانسین کے حروف ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ یہ ملتے جلتے حروف ہیں اور یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن صفات کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ طا جو ہے یہ پر حرف ہے اور تا باریک حرف ہے۔ قاعدے کے مطابق طا اور تا ایک جگہ پر آگے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے اور دوسرے پر تشدید ہے، تو اب جب ان کا تلفظ کریں گے تو طا جو ہے یہ اس تا کے اندر مدغم ہو جائے گا، یعنی طا تا کے اندر مل جائے گا، تو یہاں پر اس طا کو نہیں تا کو ادا کریں گے۔ کیسے؟ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، لَئِن بَسَطتَ، لَئِن بَسَطتَ۔ یہاں پر طا کو چھوڑ کر سین کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے؟ سین تا زبر ست، تا زبر تا، ست تا، لَئِن بَسَطتَ، لَئِن بَسَطتَ۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مثال لیتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 89 میں۔ اب یہاں پر دیکھیں تا اور دال ایک جگہ پر آگے
اور ان میں سے پہلا ساکن ہے اور دوسرے پر تشدید ہے، تا ساکن ہے اور دال پر تشدید ہے، ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قال قد اجیبت دعوتکما، اجیبت نہیں پڑھیں گے، اجیبت پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی با کو ڈائریکٹ دال کے ساتھ ملائیں گے، تا کو نہیں پڑھیں گے، تا کو دال کے اندر مدغم کر دیں گے، تا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ قال قد اجیبت دعوتکما۔ تیسری مثال لیتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 64 میں۔ اب یہاں پر دیکھیں ذال اور غا ایک جگہ پر آگے، ان دونوں کا مخرج بھی سیم ہے، تو یہاں پر بھی ذال کو غا کے اندر مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے۔ اذ ظلموا انفسہم، اذ ظلموا نہیں پڑھیں گے، اذ ظلموا جب پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، یہاں پر ذال کو نہیں پڑھنا۔ چوتھی مثال لیتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر تا اور قا ایک جگہ پر آگے، یہاں پر پہلا جو ہے تا جو ہے ساکن ہے اور دوسرا قا جو ہے یہ مشدد ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر بھی تا کو نہیں پڑھیں گے، لام کو ڈائریکٹ قا کے ساتھ ملائیں گے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔